तर फिरके क्यों बने कि فرقوں کو تو چھوڑے نا. کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ سے سوال ہے میرا. اچھا اچھا میں اپنے پیارے فرقے اپنا یہ میرے دوست ہیں پازیٹیو ہے اسکانی اور صاحب اسکانی اچھا صاحب کلام ہے ہمارے لیے، اور ہم فرقے بنا کے اور دوسرے ہاں اسکانی صاحب یہ میرے دوست ہیں بہت اچھے، ٹھیک ہے. یہ شاہی صاحب نا یہ بہت پیارے دوست ہیں میرے، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ فرقے کیوں بنے. اچھا شاہی بھائی جنہوں نے فرقے بنائے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں غلط سمجھتا ہوں کہ قرآن ہماری تعلیم جو ہے نا ایک دوسرے کو کافر کہہ رہی ہے، کہنا نہیں چاہیے کہ انسان ہے قرآن کو مان دیں نمازیں پڑھیں. تو ہم کون ہوتے ہیں کسی نہیں کو نہیں وہ آپ کافر بالکل کہنے والے؟ ٹھیک فار بالکل ایگزامپل آپ کہ نہیں کافر کی قرآن تو میں میں بات ہی نہیں پوچھ کتاب رہا. ایک ہی ہے، 72 فرقے ہیں، شاہی اور بھائی ایسے کہ او شاہی خلاف بھائی نہیں ہونا چاہیے کہ سب کو ایک ہونا چاہیے شاہی بھائی میں فرقوں کی میرے بات حساب پوچھ رہا ہوں کہ جو لوگ فرقہ بناتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سے. کہ میرے حساب سے تو قرآن ایک ہی قرآن جیسے وہ ہے ایک قرآن، قرآن صاحب کا ایک ہے، جتنے بھی فرقے ہیں قرآن وہی والا پڑھتے ہیں، حدیث بھی وہی پڑھتے ہیں. لیکن قرآن میں لیکن کافر کہاں لکھا ہے کہ ایک اور دوسرے کو کافر کافر کو کہیں؟ تو کافر کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا میں نا، مجھے یہ بتائیں. لیکن میں نے یہ سنا ہوا ہے کہ کہتے ہیں وہ کافر ہے وہ کافر ہے. اچھا جو کہ واجب ایک کافر ہے، القتل بھی اچھا ہے اچھا اچھا مجھے یہ بتا کہ دیں. ایسی بھی اچھا باتیں میں نے سنی ہے. جو کہہ واجب دے کہ القتل کہتے ہیں. او بھائی جان جو کہ کافر ہیں سب کو کہ کافر، دوسرا کے دوسرے کو کافر، ایسے لوگوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو غلط سمجھتا ہوں، واجب القتل بھی کہتے ہیں کہ اچھا قرآن میں تو لکھا ہے ایک اب انسان دیکھیں کو مارا، انسانیت میری کو بات مارا. سنیں شاہی بھائی، میری بات سنیں نا پیارے بھائی. دیکھیں اب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے نہیں قبول کیا وہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے اور قابل مواخذہ ہے. اور پھر آپ کے جو دوسرے خلیفہ ہیں بشیر صاحب، مرزا بشیر صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ جس کو مسیح موعود کے بارے میں سنا بھی نہیں ہے اور وہ جانتا بھی نہیں ہے اور اس نے مان نہیں لایا وہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو یہ تو دونوں باپ بیٹا کہہ رہے ہیں کہ کافر ہیں سارے. نہیں پھر آپ کو نا سمجھ نہیں آئی ان باتوں کی. یعنی کافر کا مطلب کافر نہیں ہے یہاں پہ؟ بہرحال آپ یہ کافر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو دوسرا سوال بھی کافروں کے بارے میں پوچھا تھا کہ ایک آپ تو دوسرے کو وہ دوسرے فرقے بھی کہہ رہے ہیں نہیں کہ شاہی بھائی وہی تو پیارے بھائی میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا، جو دوسرے بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. صحیح ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے نا. میں تو کہہ رہا ہوں آپ کی بات صحیح ہے، آپ مطلب صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو مرزا غلام قادیانی صاحب نے اور ان کے بیٹے نے لوگوں کو کافر کہا، کیا وہ ٹھیک ہے؟ ہاں جی وہ ٹھیک ہے. پیر صاحب نہیں پتا کیا ہے، آپ نا آپ کی سنیاں اڑی ہوئی ہیں پہلے میرے آپ کہہ رہے تھے ساتھ. ٹھیک نہیں، یہ ابھی پتا آپ کہہ کیا رہے ہے، میرا نا وہ ہم نے جواب نہیں دیا. خیر سہیل بھائی نائٹ جب رائڈر باری آئے گی پیر جب صاحب یہ باری پہلے آئے گی کہہ رہے تھے قادیانی ان کے سے بات ہوئی تھی. دیکھیں تھے پتا ٹھیک کیا نہیں، ہے، ابھی کہہ رہے میں ہیں نے نا ٹھیک ان ہے. سے ایک سوال کیا. میں نے جواب اپنا، جب آپ کہا ایک مجھے دوسرے کو کہیں میوٹ گے لگا دے. یہ فرقے ایک دوسرے کو کہتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں بھائی فرقے ایک دوسرے کو اگر کہتے ہیں اچھا تو مرزا جی نے بھی یہ کہا، ہاں اس کے بارے میں جواب نہیں دیتے. میں کہتے نے تم یہ بھی لوگ کہا بس کہ اسی کے بعد نہیں، میں نے یہ اسی بھی کے کہا کہ پیچھے جو پڑے ہو، اسی کے پیچھے دیکھیں پڑے پیر ہو. صاحب میں نے کہا جو فرقے ایک دوسرے کو کہتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، لیکن جو مرزا صاحب اور ان کے بتاؤ بیٹے نے کہا انہوں نے کہا وہ ٹھیک کہتے ہیں. وہ ٹھیک ہے. یار پتا بتاؤ. کیا ہے، دیکھیں وعلیکم السلام مسعود بھائی، کیا حال ہے؟ میرا تو ٹھیک ہے، آپ سنائیں آپ کا کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں بھائی جان الحمدللہ. مسعود بھائی آج کل یہ قادیانیوں کی نظر میں آئے ہوئے ہیں، ان کے اوپر میزائل کوئی ڈرون شرون ڈھونڈ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے. ڈرون سے ڈرون ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، میں تو حیران ہوں. کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بچہ ہے، یہ بچہ ہے. وہ بچہ پاگلوں کی طرح بھونکتا جا رہا ہے اور پیر صاحب سن رہے ہیں. ہاں اچھا، رات کی ایک گفتگو آپ نے ہاں سنی؟ مجھے بڑا اس وقت پیر غصہ آ صاحب رہا تھا، مجھے وہ اٹھا پیر نہیں صاحب رہے تھے. جی پیر صاحب آج کل نا ان کے پاس پتہ کیا چیز رہ گئی ہے، وہ آپ کی میری اور آپ کی جو چپکلش ہوئی تھی جو ایک دوسرے سے ہوئی ہے، بس وہ ریکارڈنگیں چلا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور کوئی بات نہیں کر سکتے. نہیں نہیں بھائی، یہ کوئی ہم تو ایکسٹرا مانتے ہیں کہ آرڈنری حضور پاگل تھا، یہ نہیں قرآن مانتے. شریف تو پڑھا ہوا تھا، لیکن اتنا جاہل اور اتنا
غلط قسم کا وہ اپنے جملے بول رہا تھا. میں نے کہا ایک شخص تھا کل پیر صاحب کو تنگ کر رہا تھا, بہت تنگ کیا اس نے. کون, مسلمان تھا یا قادیانی؟ پتہ نہیں مجھے تو. مسلمان کیا, کون تھا؟ اگر آپ قرآنی تعلیم حاصل کر لیں اور اس پہ صحیح عمل نہ کریں. پیر صاحب کون تھا؟ مسعود بھائی کی بات ختم ہونے دیجئے, بات کر لیتا ہوں. نہیں, قرآن شریف اچھی طرح پڑھ بھی لیا جائے تو اگر انسانیت والا اپنے اوپر وہ نہ اپنایا جائے طریقہ تو اس کا کیا فائدہ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیر صاحب ایسے لوگوں سے اتنے گھنٹے بحث کرنے کا فائدہ کیا, تو پکے بگڑے ہوئے لوگ ہیں. I'm sorry to say. یہ آپ کیجیے بات. بہت شکریہ. سب سے پہلے ملک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیر صاحب سنگا چال دے, خیر خو دے کنا؟ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا بھائی, رات کو کسی روڈ پہ میں ایسے ہی دیکھ رہا تھا تو اچانک کسی میں انٹر ہوا, ایک شخص بیٹھا ہوا ہے کیمرہ کھول کے. اچھا, ایک ٹاک داڑھی ہے. 1 منٹ دے دیجئے, بس 1 سیکنڈ دے دیجئے. اچھا. او میں سمجھ گیا, واحد کا تو نہیں کہہ رہے. اب بھائی ایک شخص بیٹھے, ایک شخص اور خوبصورت سی داڑھی ہے سنت کے مطابق, سر پہ کالی سی ٹوپی ہے, وہ جالی دار چھوٹی پتلی ہلکی. وہ تو میں جا کے وہ سننے لگا. وہ بات وہ نہیں کر رہے تھے لیکن ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ کوئی آئے. اس نے دیکھا کوئی آیا ہے. اچھا, میرے بعد ترنت ایک اور شخص آیا جس کو میں نہیں جانتا, تو انہوں نے کہا بھائی آپ لوگ اگر اوپر آنا چاہتے ہیں تو اوپر آئیے, کارڈ ڈالیے, بات کرتے ہیں. میں نے کارڈ ڈالا, مجھے اس نے اٹھایا, سلام دعا کیا. میں نے کہا بھائی آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں, کون ہیں آپ؟ کیونکہ جب ہم لوگ نیچے تھے تو یہ بتا رہا تھا کہ یہ بریلوی سب جہنمی ہیں اور ان کا عقیدہ جو ہے وہ مشرکانہ ہے, دیوبندی. تو میں حیران ہو گیا کہ یہ کیوں اس طرح سے کر رہا ہے, شکل و صورت سے, داڑھی سے تو لگتا ہے کہ اچھا انسان ہے. خیر, میں نے کہا بھئی یہ بریلویوں کو, دیوبندیوں کو آپ نے کیوں جہنمی کہا, اور آپ بتائیے آپ کس مسلک سے ہیں؟ اچھا, اپنے بارے میں انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تو مسلمان ہوں, صرف کسی مسلک میں نہیں ہوں. اور بریلوی اور دیوبندیوں کے بارے میں یہ کہا کہ بھئی ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. میں نے کہا ان کی نماز نہیں ہوتی؟ کہتے ہاں. اگر جس کی نماز نہیں ہوتی مجھ سے پوچھتا ہے کیا وہ جنت جائے گا جو بے نمازی ہے؟ میں نے کہا نہیں. ساری بات ہے, جو نماز ہی نہیں پڑھ رہا تو وہ کہاں جنت جائے گا, بے نمازی تو کافر ہے. تو میں نے کہا کیوں ان کی نماز نہیں ہوتی بھائی؟ انہوں نے کہا کہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے اپنی نمازوں میں. میں نے کہا ذرا دکھا دیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے, یہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے. میں نے کہا دکھا دیجئے کہاں فرمایا. خیر ایک حدیث پیش کی جو ضعیف تھی, حالانکہ صحیح حدیثیں بھی ہیں کہ جو شخص سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو میں نے کہا یہ حدیث تو ضعیف ہے بھائی. کافی ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا. اچھا, یہ جب حدیث لے کر آئے اردو پڑھنے لگا. میں نے کہا اس کا اردو عربی کا متن پڑھیے. تو انہوں نے مانا کہ مجھے عربی اتنا زیادہ میں نہیں پڑھ سکتا. میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی مطلب طالب علم بھی نہیں ہے, کیونکہ جب ویسے ہی داڑھی انہوں نے رکھی ہوئی, خوبصورت سی داڑھی ہے. تو مائی اسٹائل کے نام کی آئی ڈی تو نہیں تھی؟ مائی اسٹائل وہی ہے, مائی اسٹائل. دیکھیں پیر صاحب, میں نے نہ آپ کی کوئی اس کے ساتھ بات دیکھی ہے نہ مجھے پتہ ہے, لیکن میں سمجھ گیا ہوں آپ کس کی بات کر رہے ہیں. ہاں, مائی اسٹائل لکھا ہوا ہے. خیر میں سمجھ گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ میں خود پڑھتا ہوں عربی کا متن اور آپ کو سمجھاتا ہوں, آپ اس کا ترجمہ کریں جو بھی ہے. کہا ٹھیک ہے. میں نے اس کے متن پڑھ دیا اور انہوں نے ترجمہ کیا. میں نے کہا یہ تو حدیث ضعیف ہے. بہت کوشش کی, میں نے کہا ذرا پیش تو کرو. آپ نے زبانی کلامی اردو بتایا ہے, حالانکہ میرے سامنے وہ موجود تھی.
تو میں نے متن پڑھا ہے، اب آپ ذرا وہ اس کتاب سے ذرا نکال کے دیکھ لیجئے، یہ تو ضعیف ہے، بڑا کوشش کیا وہ ان کو ملا نہیں، واللہ عالم۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے چھوڑ دیجئے، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں، اس لیے آپ جنت جائیں گے؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا وجہ؟ کہتے اللہ پاک نے حکم دیا ہے نا، ہوا سماکم المسلمین۔ اب اگر آپ اپنا نام مسلمان نہیں رکھیں گے تو سرتابی ہو گئی، جو اللہ کی بات نہیں مانے گا ظاہری بات ہے وہ تو جہنم جائے گا۔ میں نے کہا ذرا وہ آیت نکالی لیجئے۔ اب انہوں نے آیت نکالی، کافی ان کو ٹائم لگا آیت نکالنے میں، تھوڑا سا وہ ماہر نہیں ہے، وہ ٹیلی فون کو اوپر نیچے یہ وہ کرنے لگا، میں نکالتا ہوں، اتنے میں ان کو ٹائم لگ رہا ہے، تو دوسرا ایک شخص جو میں نے کہا نا دو ہم گئے تھے، وہ بول پڑا، اتنے میں نیچے کافی سارے لوگ آئے تھے۔ اچھا، وہ شخص بول پڑا کہ دیکھو یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شافعی، مالکی، پتہ نہیں کون، جتنے بھی یہ سب جہنمی ہیں۔ میں تو مزید پریشان ہوا۔ اچھا، شروع میں مجھے لگا شاید یہ بائی سٹائل اہل حدیث ہے، کچھ اہل حدیثوں میں تشدد ہوتی ہے نا، بریلوی سب جہنمی ہے، دیوبندی جہنمی ہے، تو میں نے سوچا یہ دیکھو ان پڑھ بھی ہے، مطلب پڑھ بھی نہیں سکتا، ظاہری بات ہے ان پڑھ ہے، کچھ ادھر ادھر انہوں نے سیکھ لیا، لیکن عالم دین تو نہیں ہے، نہ طالب علم ہے۔ تو میں نے یہی سوچا کہ یہ ہوں گے، لیکن جب اس کے ساتھی نے یہ کہا کہ سب جہنمی ہیں، تب میرے کان کڑے ہو گئے۔ اچھا سارے کے سارے؟ کہتے ہیں سارے کے سارے۔ میں نے کہا وجہ؟ کہتے ہیں وجہ بھی بتا دیں گے، صبر کرو نا، قرآن مجید میں آیا نا اپنے آپ کو مسلمان کہو، اللہ نے نام ہی مسلمان دیا ہے اور کہا کہ اپنے آپ کو مسلمان کہو، مسلم۔ یہ کتنے سارے نامے رکھے ہوئے ہیں، اللہ کی سرتابی، حکم، یہ وہ پلانا۔ خیر کافی ٹائم لگا، تو وہ کوئی اور آیا اوپر، اس کو کہا کہ آپ ذرا یہ آیت لگا لیجئے، خود ان سے نہیں نکلا، ان کی کمزوری تھی۔ خیر جب انہوں نے نکالا، اردو پڑھنے لگے، میں نے کہا صبر کیجئے میں عربی پڑھتا ہوں۔ میں نے عربی کا متن پڑھا، انہوں نے اردو پڑھا۔ میں نے کہا دیکھو ہوا سماکم المسلمین، یہ ہوا کون ہے؟ یہ تو حضرت ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم نے ہمیں کہا مسلمان، اور مسلم کا مطلب ہے فرما بردار۔ اللہ نے کب کہا کہ اپنا نام آپ مسلمان رکھو، مسلم رکھو؟ اللہ نے کب کہا؟ دوسری بات کدھر ہے ہوا سماکم؟ اس نے، اگر آپ کہہ رہے کہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، سماکم انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا، تم کو کب کہا کہ تم اپنا نام مسلم رکھو؟ دوسری بات، تم نے اپنا نام مسلم رکھا بھی ہو لیکن آپ کے عقائد مشرکانہ ہیں، قادیانی مسلم ہے، انہوں نے نام مسلم رکھا ہوا ہے، مسلم رکھا ہوا ہے۔ اگر مسلم نام رکھنے سے کہ میں اپنا نام مسلم رکھوں اور میں جنتی ہوں، یہ کہاں تک درست ہوگا؟ اب اس کا کوئی جواب نہیں ہے نا۔ بھائی قادیانی مسلم ہے، اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، نام رکھا انہوں نے، اللہ کی بات مان لی، کون ہے بھائی؟ کہے گا مسلم ہوں، جنتی ہے۔ بھائی جان نام رکھنے سے نہیں ہے بلکہ آپ کے اعمال سے ہے، اور اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ لازماً اپنا نام مسلم رکھو، بلکہ فرما بردار، مسلم کا مطلب ہے فرما بردار۔ اب یہاں تو وہ پس گئے۔ اب اس کے بعد وہ نیچے سے آیت سن رہا تھا، پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا، وہ آئے تو انہوں نے بہت سارے، اس کی بات تو بہت لمبی ہے، یہ ہے ہلکی پھلکی بات بھائی جی۔ اب پیر صاحب وہ لوگ کون ہیں؟ میں یہی تو حیران ہوں کہ ہے کون؟ سب کو کافر کہہ رہے۔ لگتے تو دیوبند تھے ویسے، یا ہولیے سے۔ نہ وہ دیوبندی کو جہنمی کہہ رہے تھے بھائی جان۔ پھر اہل حدیث ہوں گے، اہل حدیث کو بھی جہنمی کہہ رہے تھے، یہ حدیثوں کو مانتے تھے۔ حدیثوں کو مانتے تھے، حدیثوں کو مانتے تھے، یعنی کانی جتنے صاحب بھی کسی کو جنتی بھی کہہ رہے تھے۔ خود کو جو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے، میں نے کہا قادیانی بھی کہتے ہیں، اس لیے تو بگڑ گئے۔ میں نے کہا قادیانی نے بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، کیا وہ تمہاری طرح وہ بھی جنت جائیں گے؟ اب بگڑ گئے۔ بھائی تم خود یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے حکم دیا ہے اپنا نام مسلم رکھو، اب جس نے مسلم رکھا تو جنتی ہے۔ قادیانی اپنے آپ کو مسلم کہتے پیر صاحب ہیں۔ یہ نا ایک
یہ ایک ایسا گروپ ہے جو شیعوں کے بہت زیادہ خلاف ہے. ہاں وہی ہے، میں نے سنا وہ دیکھا نا محمد، وہی یہ وہ لوگ ہیں. وہ جو محمد علی کر کے ایک نہیں آتا، وہ جو بیٹھا ہوتا ہے شیعوں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے بیٹھ کے، ہاں یہ ہاں. اس کی پارٹی سے ہے. اچھا 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 اچھا. رات کو میرے ایک دوست ہے شیخ انعام الحق صاحب. آپ نے جو اس کی وہ بولتی بند کی نا، مجھے بڑا ہی مزہ آیا. واہ واہ واہ، کون سی بہت بات؟ زبردست آپ نے بات. کون جب سی وہ کہہ رہا بات؟ تھا کہ اس کو قرآن کی آیت نہیں پڑھنی آتی، اور پڑھ کے دکھا پڑھ کے دکھا، ہاں. اس کو پتہ نہیں تھا نا کہ اس نے غلط گاڑی کو ہاتھ دے دی ہے. نہیں، اصل میں انہوں نے پڑھی تھی قرآن مجید غلط. میں نے کہا کہ بھائی ہاں آپ نے غلط پڑھ لیا، وہ اس سے بگڑ گیا. اب کہتے میں تمہارا امتحان لوں گا. میں نے کہا اس پہ ناراض نہ ہو جائیے، آپ نے غلط پڑھی ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، میں خود غلطی کرتا ہوں پڑھنے میں. اگر آپ نے دیکھا غلط ہے، آپ کی یہاں غلطی تھی، آپ اصلاح کیجیے، اس میں ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ کہتے یار نہیں نہیں، کی ہوتی پڑھو ہے. پڑھو 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 وہ پڑھو بڑا پڑھو پڑھو. ہنس رہا تھا اور وہ ہنس کے باتیں تھی، لیکن بعد میں اس نے معافیاں بڑی مانگی. ادھر یہ خوشی کی بھائی اصل بات لاسٹ، یہ تھی. بھائی جان لاسٹ میں میرے والدہ کو گالی دی، مجھے گالی دی، سب کو جہنمی کہا تیرا باپ ماں یہ سب مر کے جہنم چلے گئے ہیں، تو باقی تو بھی جہنم جائے گا، تم لوگ سب ہاں کافر ہو. لاسٹ میں یہ کی کر دیا اس نے. اچھا، پھر وہی ہاں. عجیب آدمی ہے، پاگل. یہ بس میں وہی کہہ رہا ہوں نا، کیونکہ یہی قادیانی جو آیت پیش کرتے ہیں نا، اب اس پہ آ گیا تھا کہ جب حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے اللہ پاک کہ تمہاری قوم نے شرک کیا تھا، تمہیں رب بنا دیا تھا، کیا تمہیں معلوم ہے؟ وہ جواب دیں گے مجھے نہیں معلوم، تو انبیاء کو نہیں ہوں معلوم. اب میں نے کہا حضرت مجھے کہتا ہے کیا انبیاء کو معلوم ہے؟ حضرت عیسیٰ کو معلوم ہے؟ میں نے کہا معلوم ہے. اب اس پہ ان کو گویا کہ ایک پوائنٹ مل گیا. اس پہ اتنا یہ کودا. ایک منٹ حبیبی شلونك؟ الحمد لله. اچھا بھائی سن رہے اچھا، ہیں؟ اس پہ وہ بڑا بڑے کودا. غور سے. ہاں کہتا ہے دیکھو دیکھو دیکھو، یہ جو ہے انبیاء کو غیبدان کہہ رہا ہے، غیبدان کہہ رہا ہے. انبیاء کو غیب ہے، انبیاء کو غیب کی خبر ہے. اب کودنے لگا، گویا کہ ان کو بہت بڑی بات مل گئی. میں نے کہا حضرت عیسیٰ کو اس بات کا علم ہے، دلیل دو دلیل دو دلیل دو. میں نے پھر دلیل دی سورۃ آل عمران کی. میں نے کہا یوم یجمع اللہ الرسل، دیکھ لیں اللہ پاک کیا بتا رہے ہیں. یاد کرو لوگوں اس دن کا کہ جب رسولوں کو اللہ پاک اپنے تمام انبیاء اور رسول کو جمع کرے گا. فیقولو، اب ان سے کہہ رہا ہے اللہ پاک، کہے گا اپنے انبیاء اور رسول سے، ماذا اجبتم، بتاؤ تمہارے ساتھ سلوک کیا ہوا، قوم نے کیا کیا. ظاہری بات ہے انبیاء اور رسول کے ساتھ جتنی اذیتیں ہیں تو اللہ پاک کو اس بات پہ بہت زیادہ، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرے انبیاء اور رسول کے سمجھ ساتھ ہوں. کیا کیا انہوں نے. ظاہری بات ہے اب وہ سزا دیں گے ان کو. انبیاء اور رسول کو تکلیف جو دی ہے ان کو بھی کہیں گے کہ یہ کیا کہ تمہارے ساتھ ہوا، بتاؤ میں سننا چاہتا ہوں. تمہیں کی تکلیف بھی پہنچی، اللہ کو تو معلوم ہے، غیبدان ہے، کیوں پوچھ رہے ہیں. بہرحال ماذا اجبتم، اب زیادہ اس میں نہیں جائیں گے تفسیر میں کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی. ماذا اجبتم، ذرا بتائیے کیا جواب دیا، کیا سلوک کیا قوم نے تمہارے ساتھ. اب وہ سب کے سب کیا کہیں گے، یکمشت، قالو، سب بول پڑیں گے، قالو، وہ سب کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کچھ نہیں معلوم. سب کہیں گے ہمیں نہیں معلوم. اس میں حضرت عیسیٰ ہیں یا نہیں؟ کہا ہے. میں نے کہا دیکھو حضرت عیسیٰ کہہ رہے نہیں معلوم، نبی علیہ السلام کہہ رہے نہیں معلوم، سب کہہ رہے ہیں، حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی تک سب کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم. تو کیا واقعتاً قوم نے جو کچھ حرکتیں کی ان کو نہیں معلوم تھا؟ اب وہ اس پہ پس گیا. اس نے سوال کو بدل دیا، سوال کو بدل دیا. کہتا ہے میں نے ابھی حضرت عیسیٰ کو معلوم ہے کہ قوم نے حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے کسی نے اللہ کا کسی نے اللہ کا بیٹا کیا ابھی. میں نے کہا آپ نے جو آیات پیش کی تھی وہ تو قیامت کا مکالمہ تھا، اگر ابھی کی کوئی آیات ہے تو پیش کیجئے. اب اس پہ بھی وہ تیش میں نہیں، میں ابھی کا سوال کر رہا ہوں.
میں نے کہا چلے میں مان جاتا ہوں، ابھی کے سوال کر رہے ہو؟ کہا میں نے کہا حالانکہ پہلے تو آپ نے آیت پڑھی تھی اور قیامت کا مکالمہ تھا، لیکن ابھی کا جو آپ سوال کر رہے ہو اس کے بارے میں واللہ عالم میں کہوں گا۔ اس پہ وہ پھر شور کرے بہت لمبا چوڑا، دیکھو دیکھو پہلے کہہ رہا تھا معلوم ہے، ابھی کہتا ہے واللہ عالم پہلے، اور وہ سب کہہ رہے ہیں یہی بات۔ میں نے کہا بھائی پہلے آپ نے پوچھا تھا وہ آیات پڑھی تھی جو قیامت کا معاملہ ہے، قیامت میں تو معلوم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ اب مزید اس کو پریشانی ہو گئی کیونکہ ان چیزوں کے بارے میں وہ جانتا نہیں تھا، وہ پہلی مرتبہ انہوں نے سنی ہوں گی۔ میں نے کہا دیکھو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، اللہ پاک مریم سے علیہ السلام جب گفتگو کر رہے ہیں، وہ فرشتہ اللہ کا میسج لے کر آئے ہیں، جبریل بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ یعنی آپ کے صاحبزادے کو جو آپ کے شکم مبارک سے پیدا ہوگا اس کو سکھانے والا میں ہوں۔ کیا سکھاؤں گا؟ 4 چیزیں، الکتاب والحکمہ والتوراہ اور انجیل۔ یہ دیکھو اللہ پاک سکھائیں گے نا، تو اللہ پاک کو معلوم ہوگا، جس طرح سے آپ قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں آپ کو معلوم ہو گیا نا حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے کیا کہا، ویسے ان کو جب وہ پڑھیں گے ان کو تو معلوم ہو جائے گا۔ اور دوسرے سب سے بڑی بات تو یہ بھی تو ہے کہ وہ واپس آئیں گے، جب واپس آئیں گے قرآن و حدیث تو پڑھیں گے، جب آپ کو معلوم ہے اور ان کے ماننے والے دنیا میں موجود ہیں اور یہ مان رہے ہیں تب تو معلوم ہو جائے گا۔ تو قیامت کے دن کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم؟ جب واپس آئے اس بات کا وہ قائل تھا کہ زندہ ہیں آئیں گے، اس بات کا وہ قائل تھا۔ سمجھ رہے ہیں ملک صاحب؟ میرے خیال میں بالکل آپ کی بات ہماتن گوشت میں سن رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں۔ تو اس بات کا وہ قائل تھا کہ ہاں آئیں گے۔ میں نے کہا جب آئیں گے تو وہ کون سی چیز مانے ہے کہ حضرت عیسیٰ کو نہیں معلوم ہو کہ یہ ان کے ماننے والوں نے کفری عقیدہ گڑھ لیا ہے؟ وہ تو ظاہری بات ہے۔ کہتے ہاں کسی اور نے کہا، پتہ نہیں کیا نام تھا، انہوں نے کہا بھائی بات تو وہ صحیح کر رہا ہے، ایک تو بات کرنے نہیں دے رہا تھا، یہ بات تو صحیح کر رہا ہے، آپ ہر بات کو کیوں رد کر رہے ہیں؟ کہتے نہیں پہلے انہوں نے کہا تھا علم ہے، ابھی واللہ عالم کیوں کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں، مجھے ذرا جواب دینے دیجیے۔ کہتا ہے جواب دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دیکھیں اللہ نے تو یہ تو وعدہ کیا حضرت عیسیٰ کے والدہ سے کہ تیرے بیٹے کو کتاب اور حکمت سکھاؤں گا، لیکن کب سکھاؤں گا یہ ڈیٹ تو میں نہیں بتا سکتا۔ اب اس کے بارے میں یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ واللہ عالم، ممکن ہے کہ جب وہ دنیا میں تھے سکھائی، ممکن ہے جب ان کو اوپر لے کر گئے سکھا دیا گیا، ممکن ہے جب بعد میں آئیں گے اس صورت میں سکھائیں گے، کیونکہ قرآن و حدیث موجود ہے، وہ پڑھیں گے ان کو معلومات ہوگی، واللہ عالم۔ لیکن وہ ڈیٹ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا سکھائیں گے تو سکھائیں گے۔ اور یہ بات ہو رہی ہے قیامت کو تو اس سے پہلے ان کو معلوم ہو جائے گی تمام چیزیں، کیونکہ اللہ پاک سکھا دیں گے۔ اب یہ ایسا جواب تھا، اس کا کیا وہ کہے گا؟ اب اس نے جاہل کا بچہ پتہ نہیں کیا بہت کچھ کہنے لگا۔ خیر لمبی بات چلی، اس کے بعد جو ہے آخر میں بار بار وہ لائف اسٹائل کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی کم از کم اس کو تمیزدار تو بنائیں، یہ تو کوئی گفتگو کا طریقہ نہیں ہے۔ بار بار کہا۔ اب آخری آپ سمجھ لیجئے گا کہ 10-15 منٹوں میں جب میں نے ان کو جواب دیا تب مجھے اتارا اور اس کو بھی اتارا اور بند کر دیا، کہا کہ دیکھو ابھی پرسنل اٹیک ہو رہے ہیں اس لیے میں بند کر رہا ہوں۔ میں نے ان کو بار بار، مجھے بھی کہہ رہے پرسنل اٹیک نہیں کر لینی چاہیے۔ میں نے کہا بھائی دیکھو میں جب سے آیا ہوں مجھے جاہل کا بچہ کہہ رہا ہے، بڈھا کہہ رہا ہے اچھا 2 پیپسیاں اس کو پلاؤ، گیس نکال کر 2 پیپسیاں لاؤ، 2 بوتلیں لاؤ، 2 یہ کرو۔ ہلکا پن تو اس نے بہت کیا، اور جاہل کئی مرتبہ کہا، جاہل کا بچہ کئی مرتبہ کہا۔ میں وہ ہوسٹ کو کہہ رہا ہوں گا کم از کم بھائی آپ اچھے آدمی لگ رہے ہیں، تو میں نے تو آپ کی شکل و صورت دے کے آگے گفتگو شروع کی اور آپ سے گفتگو شروع کی۔ آپ نے ان کو بیچ میں، ظاہری بات ہے آپ ان کو جانتے ہیں، آپ کی بات مانتا ہے، بیچ میں آپ نکل گئے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان سے بات کیجئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو آپ نے مجھے کہا تھا بات کرنے کے لیے، ورنہ میں ان سے بات کرتا ہی نہیں۔
تو یہ کیوں اتنا جو ہے بار بار بدتمیزی کر رہے ہیں؟ مجھے جاہل کا بچہ، 2 پیپسیاں پلاؤ، گیس نکال کو پلاؤ، یہ کرو، اچھا جو لتر ماروں گا، یہ کروں گا، یہ پنجابی میں 2-4 الفاظ ہیں نا، یہ تو کئی مرتبہ کہے، وہ لتر ماروں گا، پتہ نہیں کیا کروں گا، یہ تمام باتیں میں نے کہا کیوں کر، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہے۔ آخر مجھے کہا جاہل، میں نے کہا بھائی اگر آپ نے مجھے جاہل کہنا ہے، یہ آخری 10-15 منٹوں میں، اگر آپ نے جاہل ہی کہنا ہے تو آپ اپنے والد محترم کو کہو، مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ اب اس پہ اس کو بہت زیادہ غصہ آیا، اب گالیاں دے رہے تھے میرے والدہ کو، بہن بیٹیوں کو۔ میں نے کہا دیکھو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے یہ گالی نہیں ہے، بری بات نہیں ہے، مجھے کہہ رہے تھے، جب میں نے آپ کو کہا کہ ان کو کہو اگر کہنا ہے تو۔ یہ کون ہے؟ اچھا اپنے والد کو کہو، دیکھو آپ کو کتنا غصہ آیا، اس کا کوئی جواب نہیں، تو گالیاں دے کر کہنے لگے، بہت کچھ کہا ایک ہی سانس میں، کہا تیرا ماں بھی جہنمی، تیرا باپ بھی جہنمی، وہ سب مر کے جہنم چلے گئے ہیں، تو باقی ہے، تو مر کے تو بھی جہنم چلے گئے، تم کافر ہو، اسلام سے خارج ہو، یہ باتیں کر کے دم دبا کے بھاگیا۔ یہ تھی ہلکی پھلکی بات جو بہت زیادہ لمبا ہو گیا، رات کا یہ کاروانی ہے میری، کارستگی، کیا کہتے ہیں کارستگی؟ اسے کہتے ہیں کارستانی۔ کارستانی۔ بہت تو بھائی اچھی آپ کی ڈبیٹ ہوئی ہے، بہت مزہ آیا، میں نے پوری سنی تھی، جی اور مجھے دکھ بڑا ہو رہا تھا جب وہ بکواس کر رہا تھا، لیکن اچھا ہے کہ مطلب بعد میں جب وہ معافیا مانگ رہا تھا اس ٹائم بھی میں نے اس کی حالت کو دیکھا ہے۔ وہ اصل میں شیخ انعام الحق صاحب آئے تھے اور ایک حسن صاحب ہے وہ آئے تھے، وہ دونوں اہل حدیث ہیں، وہ دونوں مجھے جانتے ہیں۔ ایک اور آیا تھا وہ مجھے جانتا تھا، وہ پورا جو ہے وہ بتا رہا تھا کہ یہ تو پلانا ہے، پلانا جگہ یہی ہے۔ میں نے کہا بھی آپ خاموش رہو، آپ خاموش رہو، بات نہ کرو، میں ایک طالب علم ہوں، مجھے چھوڑو، میری قلم ڈلی کسی کے سامنے بیان نہ کروں، میں ایک طالب علم ہوں، مجھے عالم کہنے کی کوشش مت کرو، چھوڑو، میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں چھوڑو، میں ایک طالب علم ہوں، میں خود بول رہا ہوں، زندہ ہوں، آپ میرے کوئی جو ہے پرسنل چیز کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا کوئی عالم ہوگا آپ بات کریں گے، وہی سب سے بات کریں گے، ہم بھائی ہم بات کر رہے ہیں، جتنے علم مجھے ہے میں بات کر رہا ہوں، جتنے علم ان کے پاس ہے وہ بات کر رہا ہے، گالی نہ دے، بس بدتمیزی نہ کرے، ختم۔ نہیں تو وہ پلانے جگہ پہ یہ تھا، تو سعودیہ میں وہ درس میں یہ تھا، میں نے کہا آپ رہنے دیجئے، تو وہ 2-3 مرتبہ انہوں نے کوشش کی، میں نے منع کیا تو وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے بھی کہا کہ بھئی آپ آرام سے بات کیجئے، آرام سے بات کیجئے۔ ایک اور ساتھی تھے، وہ انہوں نے بھی کافی کہا کہ کم از کم ٹائم تو دیجئے ان کو، بس یہ۔ تو وہ انعام الحق صاحب آئے تھے اور حسن صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے جب ان کو کہا یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، کیونکہ بعد میں مجھے انعام الحق صاحب نے بتایا کہ یہ بچے ہیں، یہ سب کو کافر کہتے ہیں، یہ میں تو آپ کو میں نے کہا آپ موجود تھے، کہتا میں نے آپ کو دیکھا میں آیا، میں یہاں نہیں جاتا، آپ ان کے پاس آئندہ مت آئیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کہ یہ سب کو کافر کہتے ہیں، جس طرح سب کو کافر کہتے ہیں، کسی کو نہیں چھوڑتے، اور ان میں سب بچے ہیں، سب، کوئی ہاں عالم دین بالکل، نہیں ہے، ہاں لڑکے سب لڑکے لڑکے، ہاں لڑکے لڑکے ہیں، قرآن پاک اچھا پڑھ لیتے ہیں، ہاں پڑھنا قرآن آتا پڑھنا آتا ہے اس کو، بالکل اس کو آ رہا تھا، ہے۔ جو گفتگو کر رہا تھا وہ قرآن پاک پڑھ سکتا تھا، اچھا پڑھتا ہے یہ بات نہیں ہے، لیکن ہاں پڑھ لیکن لیتا ہے، پڑھنا آتا ہے۔ پڑھنا آتا ہے۔ یہ ایک ہے نا قاری، جو قراء ہیں وہ صحیح پڑھتے ہیں، باقی آپ یقین کریں میں یہ بات بتاؤں گا، شاید گراں گزرے گی آپ کو، جو جید علماء دین ہے نا وہ قاری کس طرح نہیں پڑھ سکتے، وہ ایک الگ کورس ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ سمجھ گیا۔ قراءت ایک الگ کورس ہے، وہ پہلے تھی نہیں بھائی جان، وہ پہلے تھی نہیں، یہ چند سال ہو گئے اس کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ہاں بالکل اچھا، تلفظ اس کا بالکل درست ہوگا، بالکل صحیح پڑھ رہا ہوگا، لیکن جو اصل قراءت ہے وہ ہے قراء کی، جو وہ کورس کرتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، یہ الگ سے ایک کورس ہے سمجھ گیا۔ جی۔ تو آج کل یہاں پہ ہمارے وہ 2 بھائی ہیں نا، ایک نائٹ رائڈر اور ایک ساحل، ہاں وہ بہت اچھا قرآن پاک پڑھتے ہیں دونوں۔ میں جانتا ہوں، جی جی، I know them. ہیں؟ یہ میں دونوں جانتا بھائی ہوں ہیں، ان کو۔ یہ دونوں بھائی ہیں، نہیں بھائی نہیں ہیں، دوست ہیں، ہاں دوست ہیں، ہاں ادھر امریکہ میں ہی ہوتے ہیں۔
हाँ ان हाँ کی بات کر رہے ہیں نائٹ رائڈر اور ساحل خان اور ایک ساحل۔ علی ہے، تینوں یہ بھائی ہیں نئے، ان سے بھی سلام کریں مولا عباس بھائی۔ یہ قادیانی ہے، غلطی سے اوپر آ گئے، یہ اوپر کدھر آتا ہے، یہ نہیں اوپر آتا، نہیں غلطی سے نہیں آئے ہیں، اسلام دعا تو وہ کریں غلطی نا سے آ گیا ہو بھائی، ملک آپ صاحب غلطی یار سے آ کیسے گیا، ہو مہمان کی رسپیکٹ کرتے ہیں وہ آئے ہیں بھائی جان اسلام دعا غلطی سے آ گیا، اچھا کرو آپ بات کرو، اگر وہ مائک کھول گیا مجھے کہنا ہاں ملک بھائی صاحب مولا جی بات، بھائی سے سلام کریں، پہلے آگے بات پہ چلے گی۔ مولا جی کیا بھائی حال السلام ہے؟ علیکم مولا عباس صاحب۔ وہ سویا ہوا ہے، غلطی سے اوپر چڑھ گیا۔ اچھا مولا صاحب، مولا بس صاحب، نہیں وہ نہیں ہے شانی جی، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ ہم ایک قادیانی کو جانتے ہیں بھائی، اچھا وہ چاپا مار کہاں چلا گیا؟ وہ کوئی اچھا چھاپا مارنے گیا ہوگا، ملک صاحب آپ کہاں سے آپ پہنچے تھے وہاں؟ میں آپ کے پیچھے پیچھے جہاں آپ ہوتے میں آپ کو ڈھونڈتا پہنچ کے بیٹھ کے سننا شروع کر دیتا، اچھا اچھا میں تو آپ کو ڈھونڈتا گیا نا۔ اسکانی صاحب یہ آپ کا دیوانہ ہے، اسکانی صاحب، ملک صاحب۔ بھائی ہے میرا، اچھا انسان ہے۔ قاری صاحب آپ بھی تو نہیں ان کے دیوانے ہو گئے؟ جی میں میں تو اسکانی صاحب کا مرید بھی ہوں اور دیوانہ بھی ہوں۔ اچھا میں تو یہ یہ کون سا، اچھا یہ بھی وہ کہ کیا کرتے ہیں کیا وہ تو کیا وہ کیا کرتے ہیں کون بھائی دم کیا کرتا ہے؟ کون دم کون کیا شام کرتے ہیں؟ دم شام کیا کرتے ہوتے ہیں؟ کون یہ کیا کرتا پیر صاحب ہمارے استاد ہیں، ہاں یہ کہ اچھی دم گفتگو یہ کون کرتے سا ہیں، پیر عالم ہے صاحب کون ماشاء سا اللہ سے۔ دم کرتے ہیں؟ ہے؟ دم؟ آپ کو بھی دم کریں گے؟ یہ میں صرف تو دم قادیانیوں کر کو دم لیتا ہوں نا، کرتے ہیں۔ میرے سے بھی کروا لیں کو تھوڑا سا، یہ کون سا کر سکتے ہیں؟ چلے پیر آپ ہی صاحب کیجیے، بتائیں کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کو کون سا دم آتا ہے؟ دم؟ مجھے بھی آتا ہے نا، ہاں ذرا آپ کیجیے دم، کیا دم کرتے مجھے دم کر کے ایک چوہا بنا دیجیے۔ یار اچھا چوہا کیوں بناؤ ایسا یا کہہ سانپ، رہے ہیں میرے یار، خیال آپ میں اچھے سانپ بناؤ، بڑے سب کچھ انسان ہیں اور سانپ پیار بنا کے سب ملتا کچھ ہے تو ڈسوں گا، چوہا بناؤ گے ہر چیز کو کاٹ پکڑ کے خراب کر دوں گا۔ وہ میری تو ایک پہلے ہی آپ کر ہی جا رہے ہیں، میری ایک قادیانی اور سے کیا بات ہو رہی کمی تھی، رہ گئی تھی جو جی پھر توبہ صاحب ایک کریں قادیانی استغفر کے اللہ ساتھ کریں۔ بات ہو رہی تھی، جی کیا ہو گیا ہے؟ تو میں نے اس سے ایک بات کہی، جی تو کیا کہ اس نے پھر دوڑے لگائی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اچھا چلیں تو میں مجھے وہ بھی کہتا کہ اجازت میں دیں نا، تو میں بھی چلتا ہوں اب، ٹھیک بہت ہے شکریہ بہت شانی بہت صاحب، شکریہ، اور شانی صاحب شکریہ، میں بہت سب شکریہ، کا شکریہ کر رہا ہوں، اور مہربانی شکریہ۔ کہ کوئی گالی شادی والی بات نہیں ہوئی، اور آپ پیار نے میں مجھے گھر دی سے تھی، ہی چلے آپ جائیں نے بہتر ہے۔ آپ نے مجھے دی تھی ایک، لیکن میں نے جواب نہیں دیا تھا، یاد ہے؟ کیا مطلب؟ آپ نے مجھے کہا تھا، جب ہم بات کر رہے تھے آپ نے مجھے کہا تھا تھوڑا جوش میں آ کر کہ تم تو پاگل ہو، میں نے کہا ٹھیک ہے شکریہ، آپ نے مجھے پاگل کہا تھا لیکن میں نے جواب نہیں دیا، یہ یاد رکھیں۔ سوری کر لیتا ہوں پھر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شکریہ، آپ چلے جائیں۔ اس سے میں آگے کبھی کبھی ہاں ہو ٹھیک ہے، جاتا ہے، لیکن اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ جائیں، آرام کریں، یہ نا انشاءاللہ۔ میری عادت نہیں ہے کسی کا دل توڑ کے نہیں جانا چاہیے، خوش خوش آئے اور خوش خوش جائے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں شکریہ۔ لڑکے جانے والا نہیں ہوں، اور ایسا نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے، اور دل دکھتا ہے جب کسی کو ایسے لڑکے جائیں، مجھے اچھا اچھا وہ نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے بھائی، شکریہ، آپ سے ناراض ہم نہیں ہیں، آپ ہاں چلے جائیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے؟ بہت ٹھیک شکریہ، بہت شکریہ، اوکے اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ جی ملک صاحب اپنی بات مکمل کیجئے۔ اچھا ایک قادیانی کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی نا، جی بچا، تو مجھے بھی بڑا مزہ آیا، اور بہت بڑی مزے کی نا، مجھے کہہ رہا ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی، اور ہم اس بات کو قرآن کریم سے ثابت کر دیتے ہیں۔ میرے پاس سورۃ مائدہ کی 95 آیت ہے نا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ علی، کیسی تھی وہ آیت، میں بھول گیا۔ آپ کو آیت کا نمبر پتہ ہے؟ نہیں نمبر وقولہم انا قتلنا المسیح، یہ والا ہاں جی، نہیں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ دیکھیں جس سے یہی وہ ہے، یہی ہے، بھائی یہی ہے۔ اس میں نہیں ہے، اس سے وہ ثابت کرتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ متوفی کا، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اس سے جی۔ ہاں جی۔ تو یہاں پہ جب صلیب والی آیت کی بات ہو رہی، تو میں نے کہا کہ وما قتلوہ، قتل نہیں کیا گیا، وما صلبوہ، صلیب بھی نہیں دی گئی، تو پھر ہوا کیا؟ بل رفع اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلند کر دیا۔ جب قتل نہیں کیا گیا، جسم اور روح موجود ہے، کہتا جی موجود ہے۔ جب صلیب نہیں دیا گیا، صلیب کی جب نفی ہوئی، جسم اور روح موجود ہے، کہتا ہے موجود ہے۔ میں نے کہا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلند کر لیا، اٹھا لیا، روح اور جسم موجود ہے، کہتا ہے موجود ہے۔ تو میں نے کہا آپ کا اور ہمارا اختلاف یہ، ہم کہتے ہیں زندہ اٹھا لیا، اور آپ کہتے ہیں وفات دے کے اٹھا لیا۔ کہتا ہے جی زندہ تو کوئی اسمان پہ جا نہیں سکتا، رونا وہی جن کا رونا دھونا، زندہ کیسے، زندہ نہیں جا سکتا، زندہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا چلو وفات کر کے اپنی طرف اٹھا لیا، بڑا خوش ہوا، کہنا یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وفات کر کے اپنی طرف اٹھا لیا۔ میں نے کہا اب وفات کر کے اپنی طرف اٹھا لیا، تو میں نے کہا پھر یہ جو عیسیٰ ہندوستان میں یہ والی جو کہانی ہے یہ جھوٹی ہے؟ نہیں، سچی ہے۔ میں سچی کیسے ہوگی بھائی، ابھی تم نے وفات کر کے اپنی طرف اٹھا لیا، تو جو پھر اس کا مطلب ہے، ابھی میں نے کہا میں تو وفات کا قائل کر دیا بھائی، مجھے تو نے وفات کر کے اپنی طرف اٹھا لیا، میں نے آپ کی بات کو مان لی، میں نے تو آپ کی بات کو مان لی۔ اب یہ جو کہانی عیسیٰ ابن مریم ہندوستان میں اور 135 سال زندہ رہنا، کہتا نہیں اٹھا لیا پھر دوبارہ بھیج دیا، جو اٹھایا ہے پھر پتہ ہے کہتا ہے بیوقوف، اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ ابن ماجہ کہہ رہے اللہ نے روح کو اٹھایا ہے۔ اچھا میں نے کہا روح نکال لی ہے، جسم کشمیر بھیج دیا، ایسی بات ہے؟ ہاں۔ بس تو میں نے کہا پھر روح دوبارہ کیسے بھیجی واپس؟ اس کو میں نے وہ ذلیل کیا نا قسم سے، اس کی چیخیں نکلنے والی تھی۔ اتنی دیر میں نا سردار اعلیٰ بھی اپنی طرف سے استاد ہے نا، انہیں فوراً سب کو نیچے اتار دیا، اور وہ لگا دیا، گانا گونا لگا دیا۔ تو میں نے کہا اگر میں نے تیری بات کو تو مان لیا نا بھائی، وفات دے کے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا، مان گیا، اللہ کی طرف بھی بیان نہیں ہے، ٹھیک ہے، جدھر بھی اٹھایا اٹھا دیا، وفات دے دیا۔ اب یہ کشمیر والی جو کہانی ہے کہ وہاں پہ بنی اسرائیل کی بھیڑوں کی طرف چلے گئے، وہ چشموں والی کہانی، وہ کشمیر والی قبر، اگر یہ بات جھوٹ ہے تو پھر نبی نے جھوٹ بولا ہے آپ کے؟ آپ ان تک نہ جائیں، آپ قرآن تک رہے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کے نبی نے یہ بات جھوٹ بولی ہے؟ اتنا بڑی کتاب لکھی ہے پوری مسیح ہندوستان میں، تو پوری کتاب جھوٹی لکھ دی اور تم نے اس کو نبی مان لیا۔ اگر اس کی وہ بات جھوٹی ہے تو پھر یہ بات بھی جھوٹی ہے کہ مردہ حالت میں اٹھا لیا، یا تو وہ بھی سچی مان تو یہ بھی سچی مان، یا پھر دونوں جھوٹی مان لے۔ کہتا تم اب کچھ بیسی کر رہے ہو تو یہ تو وہ، میں کہتا چل نکل ابھی دسی کام ہے، تیرا کام ہو گیا۔ ان کی تبلیغ یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، وفات پا گئے ہیں، آنا ہے نہیں آنا ہے، وہ بھائی اس سارے مسئلے کا تمہارے یہ جو ہے مرزا قادیانی، اس کے نبی ہونے سے کیا لینا دینا؟ ایسا ہی ہے۔ یہ لینا دینا دور دور۔ اب میں اگر آپ سے یہ کہوں پیر صاحب
میں نے عالم بننا ہے اور میں کتاب اٹھا لوں فزکس کی اور میں آپ سے سوال کرنا شروع کر دوں فزکس کے یا کیمسٹری کے، آپ کہیں گے یار تو پاگل تو نہیں ہے؟ اگر تم نے دین کا عالم بننا ہے تو بخاری شریف کو اٹھاؤ، مسلم شریف کو اٹھاؤ، مطلب ایک ہر بات کی کوئی ترتیب ہوتی ہے نا۔ جی 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 تو آپ کا کیا یہ ماجرا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا مشکور ہے گئے، احسن وہ زندہ ہیں، انہوں نے آنا ہے، انہوں نے نہیں آنا، وہ آ کے چلے گئے ہیں، وہ جو بھی معاملات ہیں اس سارے معاملات کا میں بھی آ کے چلے بھی گیا ہوں، یو نیور نو۔ ہم تو ابھی مطلب بھلے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی آگے چلے گئے بھائی، نہیں نہیں تمہیں نہیں، آگے مت جائیے، بات یہ ہے کہ یہ بات کہ حضرت عیسیٰ وفات پا گئے، گالی مکا دی، ختم۔ اب مجھے بتاؤ وہ کہانی جو گڑی ہوئی ہے کشمیر کی، اس کا کیا ہوگا؟ اس بھائی کا کیا ہوگا؟ مرزا جی تو ہر طرف جو ہے وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں، جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں، ہاں تو لیکن پہلے تو یہ دیکھیں ہمارے عمران صاحب آئے ہوئے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا، ان کو بہت گیس چڑھ جائے گا میرے خیال میں، تھوڑا سا ان کو ٹائم تو دے دیجئے، کیا خیال ہے؟ اب یہ سارے جل رہے ہیں، یہ جل جل کے بھن رہے ہیں، او ہو کیونکہ آج انٹرنیٹ پہ براڈ کے اوپر ہاں مجھے پیار ہو گیا ہے کسی ہاں، سے، ان کو کوئی نہیں تو ملا اب آج یہ تک، ان کو آج تک کوئی نہیں ملا، اور اور نہ مجھے، ملنے والا ہے، نہ ملنے والا ہے۔ ہاں مجھے تو باقاعدہ قادیانی لجنا نے کہہ دیا آئی لو یو۔ ہاں بتاؤ بھائی، یہ تو اب ان یہ کا سب آپ دیکھو ماشاءاللہ، ان کا بدن دیکھو، ان کے بدن کو وہ اور وہ بیٹھ کے ٹھیک پھر ہے، پہلا کے اپنے کو دکھاتے بھی ہیں، وہ ہاں پہلوان نہیں ہوتے بھائی، اللہ سے ڈر جاؤ، ہمیں ڈر لگ جاتے ہیں، بچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیمرہ کھول دیتے ہو، کہیں گے یہ کیا ہے بابا، اب کہہ رہے کہ کیا پہلوان ہے، اب وہ رات کو وہ پہلوان جو ہے وہ نیند میں بھی وہ دکھائی دے رہے بچوں کو۔ یہی پہلوان صاحب بات ہے سلام نا، علیکم، اب وہ پہلوان جو ہے وہ نیند میں بھی وہ دکھائی دے رہے بچوں کو۔ یہی پہلوان صاحب بات ہے سلام نا۔ علیکم، پہلوان جی سلام علیکم۔ وہ ابھی سو رہا ہے، ابھی اٹھا نہیں ہے پورے طرح، ملک صاحب، ملک عمران، وہ ابھی سویا ہوا ہے، ابھی پورا نہیں اٹھا ہے۔ ویسے یہ جتنے بھی ملک ہیں، آپ کو بھی دیکھا، ان کی بھی تصویر دیکھی، ویسے آپ کوئی ٹکر کے لگ رہے ہیں ملک عمران کے، بدن کوئی بہت زیادہ دبلی پتلی تو مجھے نظر نہیں آ رہی۔ نہیں، میں تو بہت دبلا پتلا ہوتا تھا، ہاں لیکن ابھی میں، ہاں، ہاں، اور ابھی تو میں جو انسان ہے وہ بہت زیادہ ہیوی ویٹ ہو گیا۔ ہاں، وہ مجھے کوئی پرابلم ہے تو وہ دوائی میری وہ ساری زندگی سمجھے میں نے کھانی ہے اب ساتھ ساتھ۔ ہاں، وہ جو انسان آپ کو بھوک بہت لگاتی ہے اور آپ کا وزن بہت بڑھاتی ہے، یہ اس بیماری میں دو فالٹ ہیں۔ حالانکہ میں صرف ایک ٹائم پہ کھاتا ہوں، لیکن زیادہ میں کھاتا پیتا نہیں، ہیلدی چیزیں میں کھاتا رہتا ہوں، جیسے لائک فروٹس ہو گئے اور نٹس ہو گئے، بس کھانا میں ایک ہی دفعہ دن میں کھا لیتا ہوں بس، لیکن وہ اچھا ہوتا ہے کھانا، مطلب یہ نہیں کہ کوئی دال سبزی نہیں، گوشت خور جانور ہوں میں، اچھا اچھا اچھا، گوشت بڑے پسند ہے، گوشت مطلب مطلب دن میں ایک بکرے کا گوشت کا سالن مست ہے۔ اچھا، اگر اگر کوئی مہمان نوازی ڈیلی کرے تو میرے خیال میں وہ زیادہ پسند ہے۔ وہ تو بہت ہی زیادہ، ابھی میں ایک دعوت پہ گیا تھا، میرا ایک دوست ہے، اس نے دعوت کیا تھا، تو میں نے جب اس نے مجھے کہا نا 2 دن پہلے کہ میرے گھر کھانے کے لیے آنا، میں نے کہا بھائی میں بہت بے شرم مہمان ہوں، میں تمہیں پہلے بتا دوں، اگر تو نے مجھے کھانے پہ بلانا ہے ہاں، تو یہ چکن شکن میں نہیں کھاتا، گوشت چاہیے۔ ہاں میں تجھے پہلے بتا دوں، میں 3 چیزیں پہلے بتا دوں۔ بھائی ایک، میں تھوڑا سا یہاں اتر رہا ہوں، صرف 2-4 منٹ اچھا کا، اچھا، پھر آتا ہوں، آپ اوکے جاری اوکے رکھیے، ٹھیک اوکے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہے؟ آؤ جی مسعود صاحب، سلمان، مسعود صاحب سے جاری رکھیے۔ اچھا اچھا، میں کر لیتا ہوں بات سے۔
अच्छा जी, नदीम परवेज साहब भी आए हुए हैं, सैफ साहब भी आए हुए हैं, HM साहब आ गए हैं जी। HM साहब क्या हाल है आपके? मैं ठीक हाँ मलिक साहब की हाल है ਤੁਹਾਡਾ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ एंटी डिप्रेशन, अच्छा अच्छा की ना वो है आपको दवाई पता है ना, स्टेलोप्रैम। डेजाप्रेन नो, स्टेलोप्रैम, स्टेलोप्रैम। अच्छा स्टेलोप्रैम उसको कहते हैं लेक्सप्रो। अच्छा ये जो भी पाकिस्तान से हिजरत करता है ना, जो भी बंदा बाहर के मुल्कों में आते हैं, हमारा वहाँ का माहौल हो रहा है ना, हाँ जी शुगल मेला, गप शप, हंसी मजाक है, हर टाइम ही हम लोग शुगल मेले। यहाँ पे जरा तन्हाई होती है, तो पाकिस्तान से जो लोग हिजरत करते हैं उनमें से तकरीबन आप कह लो कि 70% लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। दुरुस्त अच्छा ये बड़ी गंदी एक बीमारी है। अच्छा इट्स अ काइंड ऑफ डिप्रेशन, मतलब एक डिप्रेशन जिसमें ये आपको ना फियर रहता है हर टाइम। अच्छा कभी आपको अपनी ही सेहत के बारे में फियर होने लग पड़ता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ हो जाएगा, ऐसे करके ना कोई फियर। अब पाकिस्तान में तो हम लोग सोचते ही नहीं ना हाँ जी कि हाँ जी फियर होता क्या है। हम पता नहीं, हम लोग तो अगर अपनी पाकिस्तान की जिंदगी को देखें, हम लोग तो पता नहीं पल किस तरह गए। बिल्कुल अल्लाह ताला की जात ही है। जो बिल्कुल जो सही काम हम लोगों ने किए पाकिस्तान में, जी जी आजकल के बच्चे उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। दुरुस्त अगर आप भी पाकिस्तान में किसी पिंडी वाली साइड या इधर पंजाब वाली साइड में रहे हो तो आपको याद होगा हम शब रात पे क्या करते थे। ये या जो शब बारात मनाते थे, पटाखे हाँ पटाखे फोड़ते थे, और वो हाथ से बनाते थे, वो उसमें पोटाश डाल डाल के हम दीवारों से धमाके करते थे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਹਸਮੁਖ ਜੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ हाँ, वो मैं ट्राई करता हूँ छोड़ने की, लेकिन उसके बाद ना प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ਆ ਜਾ फिर उसके बाद ਨਹੀਂ नेगेटिविटी ਉਹਨੂੰ और ਜਦੋਂ ਵੀ ਛੱਡੋ ਨਾ ਸਲੋ ਸਲੋ ਕਰਕੇ ਛੱਡੋ ਟੈਪਰ ਕਰੋ तो थोड़ी हाँ, थोड़ी अभी मैं थोड़ी 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 करके ना घट करते जाओ करते जाओ करते जाओ फिर वो खत्म हो जाएगी फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं लगेगा मगर नाखून ना बिल्कुल थोड़ी यही। जी तोड़ देती गोली हफ्ते बाद और थोड़ी जी तोड़ देती इस तरह करते 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 ना फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी सही हो जाओ क्योंकि जी हाँ ऊपर बिल्कुल इसको, बैठे हैं इतना सलमान जरूरी है साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। ये सैन मोना साहब बड़ी जरूरी चीज है, और बस ये बड़ी गंदी चीज है, इसको छोड़ देना चाहिए। हाँ उन्होंने स्लो स्लो करके छाड़ दो ठीक हो जाए अच्छा, ਕੀ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦਾ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਸੀ ਸੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ हाँ जी, देखो जी, मजा नहीं आया कोई। ਰਾਜਾ मुनाजरा होना चाहिए ठा ठू वाला। ਅਸਲ 'ਚ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ओ जबरदस्त। बाकी कोई इतने बंदे काबिल नहीं है आमिर नजीर साहब हो गए, फिर उस तो बाद या रसूल मीनी भी या जबरदस्त मुनाजरा करता है, पी दस्कानी साहब जबरदस्त मुनाजरा करते ने। बिल्कुल फिर उस तो बाद वो जो आमिर हक है वो बड़ा अच्छा मुनाजर है। इम्तियाज साहब वो बड़े अच्छे मुनाजर ने। मैं होरां ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ तो अगर मेरे नाल करना है तो मैं तो टोटल लाना होना 5 मिनट, बस हाँ 5 मिनट ही मुनाजरा खत्म। जाहिल या मुखालफ। हाँ, एक ही हवाला पढ़ना तो काम पा रहा या है। मेरे नाल एक मुनाजरा कर रहा सी ना बंदा,
ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਦਲੀਲ, ਲਾ ਨਬੀ ਆਬਾਦੀ ਇਹ ਕਿਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੂੰ? ਚੁੱਪ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ کہ میرے تو ہٹ کے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میں کہ سبحان اللہ، جا پھر میں نہیں منتا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ انی جی گل ہے۔ میں کہ منتا کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں منتا ہے گا؟ نبی علیہ السلام آج خاتم النبیین دا خود ترجمہ کیتا ہے نبیوں کو ختم کرنے والا۔ ہاں وہ بھی پیش کر دیتا۔ حسین محمد صاحب ایک باری مناظرہ پیچھے کیتا ہے نا، شعیب تے سارے نا انہاں نوں بولن ہی نہ دیون، انہاں نے او چترول کیتی انہاں نے، انہاں نوں بولنے نہیں دے رہے سن۔ وہ بھائی جب اللہ نے فرما دیا، اللہ کے نبی نے فرما دیا، اور اللہ کہہ رہے کہ یہ نبی اپنے تئیں کوئی بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اپنے تئیں کرے تو ہم اس کی شہرہ کاٹ دیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو انہوں نے فرما دیا میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو کیوں نہیں مانتے تم لوگ؟ بات ختم ہو گئی، مناظرہ تو ختم ہو گیا تھا۔ جب کیسا جس نے اس حدیث تو کہندے نے نا، نہیں انہوں نے مولا علی علیہ السلام نو کہا کہ تو نبی نہیں ہے، یعنی کہ تو نبی نہیں ہے، تیری میری نسبت موسیٰ تے ہارون علی ہے لیکن تو نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تے اس تو بعد جلے انہوں نے 34,455 بخاری شریف پیش کرو کہ رسول پاک نے فرمایا کہ بھئی میرے بعد نبی نہیں نے، خلفاء نے بہت ہی، تے کہندے نے ادا مطلب یہ وے کہ ہن جڑے خلفاء ہون گے وہی نبی ہون گے۔ ایویں خلفاء تو یہ تو بہت، ان کے پاس تو دلیل نہ دی کوئی، ان کا تو بہت کچا سا ہوا ہے، پھر 2 منٹ ہی فارغ ہو جاندے، کیونکہ اصل میں نا یہ اپنے مرزا غلام قادیانی کے دین کے اوپر بھی نہیں ہے، ایک نواں ہی انہوں نے بنا دیتا اپنے کولوں ہی، اپنے کولوں ہی کوئی انہوں نے سیٹنگ میٹنگ کر کے نا کوئی ایک سلسلہ بنا لے، گدی چلا رہے ہیں، ایک چندے دئی آؤ تے مسئلہ بناؤ تے یہ وہ، مطلب ایک سیپریٹ کر کے نا کوئی ہو۔ مرزا غلام قادیانی نے تو کہا ہی نہیں ہے کہ میں نبی ہوں۔ گل مرزا صاحب خود کہہ گئے نا آیت خاتم النبیین کیسر ملک صاحب تسی پڑھتے نہیں ہو، ہاں انہوں نے خود کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو، یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، تو گل ختم ہوگی۔ بس حدیث لا نبی آباد میں لا نفی عام ہے۔ اب یہ کس قدر جرت، دلیری اور گستاخی کی بات ہے کہ آیت خاتم النبیین کے بعد ایک رسول کا آنا مان لیا جائے اور اپنے خیالات رقیقہ کی پیروی کر کے نصوص قرآن کو عمدن چھوڑ دیا جائے۔ نصوص سریہ قرآن کو عمدن چھوڑ دیا جائے اور بعد ختم النبیین کے ایک نبی کا آنا مان لیا جائے، اور وہی نبوت جو منقطع ہو چکی ہے، مسدود ہو چکی۔ زبانی یاد والے اچھا اتنے کیا کہتے ہیں؟ نہیں یہ جڑی آیت ہے یہ وفات مسیح لئی پیش کیتی گئی ہے، یہ تو اس ختم نبوت نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ شریعت اللہ شریعت اللہ پھر اتو دوڑ لا کے کہنے ایک غلطی کا ازالہ تے آ جائے، پھر اتنے پڑھتے رہن گے پھر آخر ہی گل اتنے پھر وہی آ جاتی۔ آنا دیکھو نا، دیکھو تمام تحریر سے مطلب میرا یہ ہے کہ جائے علم یہ پتہ ہے کہ تھلے جس ٹائم مولوی کٹھے ہوندے ہونے نا، مرزا قادیانی نے رکھی ہونی ہے ایک باری 4th-5ویں منزل تو نا، تھلے مولوی آندے ہونے ڈانگا سوٹے لے کر نکل باہر، تیری میری تیسی تو بہت دعوے کرنا، یہ باہر نکل کہندا اسی اب اس تمام تحریر سے مطلب میرا یہ ہے کہ جاہل مخالف میری نسبت الزام لگاتے ہیں کہ یہ شخص نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، حسین مولانا صاحب میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں، چلے گئے، میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں۔ تسی بھی مرزا کر دیو تے تسی مرزا کر دیو یار، انہوں نے پھر جانا ہی ہے۔ نہیں وہ نہیں برابر، نال ہی وہ جناب علی چھال مار دے نا برام سارے نام مولوی۔ یہ حسینی صاحب دے بھائی نے، پتہ تو سانو؟ ہاں جی یہ بھی کہندے نے کہ مرزا صاحب کیا کرو۔
ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਚ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਜੀ ਤੱਕਦਾ ਨਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ शाहबाबर भाई, शाहबाबर भाई, मैं भी सुन रहा था किससे भाई, कौन से नानों की बात कर दी थी? आराम से कहता मिर्जे नाल। आपके कान खड़े हो गए थे कि आपके मतलब की बात तो नहीं कर रहा। मैं सोच रहा हूँ पता है किससे है इनको। भाई वो तो नई बात नहीं है, वो तो सबको मेरी बात नफरत सुने, है। पिज्जा कौन से नहीं था? पिज्जा मेरी बात सुने ना, दो औरतें लड़ रही होती है ना, तो पास से एक अंधा गुजरता है ना, हाफिज ना, तो एक दूसरे को कहती है अल्लाह करे तुझे ये हाफिज ले जाए ना, हाफिज साहब के कान खड़े हो जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। अब वो लड़ के बंद होती हैं, तो फिर जब आवाज़ बंद हो जाती है तो हाफिज साहब उनको कहते हैं यार कि हाफिज के लिए क्या हुक्म है, हाफिज रुके या जाए ना, कि भाई वो एक दूसरे को कहती है कि लड़की तुझे हाफिज ले जाए ना। तो वही बात है कि आप भी जो है ना एकदम कान आपके खड़े हो गए यार कि अब ये किसके बारे में कहेंगे। और मलिक पता साहब नहीं, आज कुदरती बात है कि ये पहले मुझे इतनी ज्यादा वो नहीं था ना, पता नहीं था, तो पहले मैं इनको सही समझता था, मतलब सही इस सेंस में कि यार ठीक है बेचारे क्या करें, अब इनको मार पड़ती है, लोग मारते हैं, इनसे नफरत करते हैं, आखिर इंसान को जिंदा रहने का एक हक है। लेकिन खुदा जानता है कि जब इधर टिकटॉक के ऊपर आए हैं, एक मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग, मैं आपको ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 90% लोगों को ये 2 सालों में 1.5 सालों में जब ये टिकटॉक आई है तो इनको पता लगा कि मिर्जा गुलाम कादियानी ने क्या क्या कहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इससे पहले इनको सिर्फ ये पता था कि अल्लाह की तरफ से एक खलीफा है, इलाही ये जमात है, बाकी सारे गुमराह हैं, और हमारे पास वक़्त का इमाम है, और जब वो आता है वो नूर ही नूर हो जाता है, नूर आसमान से नूर उतरता है जब मिर्जा खलीफा जो मिर्जा मसरूर है वो आता है। और ये क्या करते थे कि अगर वो किसी जगह पर बैठ के रोटी खा ले तो ये दस्तरखान के टुकड़े घरों में ले जाते हैं बरकत के लिए, ये वो बर्तन ले जाते हैं, ये वो जिस ढक्कन को हाथ लगाए ये वो ढक्कन चुक लेते हैं कि ये अल्लाह का बनाया हुआ खलीफा है जमीन के ऊपर, भाई हमारे पास तो खिलाफत है। ये इन्हें अब आगे पता लगा है, और निदान और बाकी काम कर दिया इनका निदान असर ने, कैसे उसने भी इनकी खिलाफत को 2 मिनट में फारग कर दिया सारी को। निदान असर ने तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, तो लेकिन मिर्जाइयों ने ना, आपको पता है, ये अस्कानी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है क्या कि आपको उर्दू नहीं आती। आगे से इन्होंने क्या कहा है, पहले तो आती थी जब मैं आपके हक में बात करता था, अब मैंने अब मुझे उर्दू नहीं आती, मुझे एक भी कहता उर्दू नहीं आती, दूसरा भी कहता उर्दू नहीं आती, यार मैं क्या करूँ। बहुत मजा आया इनके इसके जवाब पे ना, फौरन जवाब दिया ना, 1 सेकंड भी नहीं लगाया। ये कल की बात है ना, कल चला गया था वो है ना जवाद, वहाँ जवाद को देखा चला गया, उनकी गुफ्तगू ठीक है, चला गया तो लंबी बात हुई है, तो आखिर में मुझे ये कहा, वो आके खुलासा गोया के बता रहे, कहते थे कि आस्कानी साहब की गलती भी नहीं है ना, ये इबारतें जो पढ़ के ये इनको उर्दू नहीं आती, इनको सही समझ में नहीं आती बात। ये कौन कह रहा है? ये टाक मास्टर ने कहा, आपको मालूम है, याद है? ये आखिर में टाक मास्टर ने कहा ये अब मैं जा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, हाँ आप तो, अब मैं जा रहा हूँ और मुझे खतरा भी है, अगर चाहें तो बैठे, नहीं तो आप चले जाएं। ये कहकर उन्होंने बात खत्म किया और रुखसत लेना चाहा। मैंने कहा मेरे एक थोड़ी सी बात सुन के फिर जाएं। तो फिर तब मैंने कहा वैसे बात तो ठीक है, दुरुस्त है, उर्दू नहीं आती, लेकिन जब आप लोगों के हक में जो बात जाती थी इबारत, तब तो किसी ने नहीं कहा, किसी भी अहमदी ने नहीं कहा कि आस्कानी को उर्दू नहीं आती। तब कौन कह रहे थे? मुसलमान भाई कह रहे थे कि ये इनको उर्दू नहीं आती। अब जब मैं कह रहा हूं आपके हक में बात नहीं जा रही, मलामत हो रहे हैं उन चीज़ों से, तब उर्दू नहीं आती मुझे। ये बात
तो वो हंसने लगे। जी मालिक साहब, यूसुफी साहब भी आए हुए हैं, मेहमान नवाज इंसान है बहुत, और बड़ा खुला दिल है इनका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਹੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ। नहीं नहीं, मैं पैसे दे समझ गया। दूंगा, पैसे जो बने मैं दे दूंगा भाई, मैंने कब इनकार किया। खुदा का नाम है मलक साहब, पैसों का नाम नहीं लेना होता। सिर्फ देखो ना, बात ये है कि जो बनते हैं आप मुझे बताएं, मैं अदा कर दूं। شوية خلاص كم؟ شكرا। वैसे हमारे तरफ एक रिवाज है ना कि अगर कोई मेहमान आए ना तो वो मेहमान है, हम अपना कारोबार साइड पे रख के पहले मेहमान को देखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। खानदानी लोगों का ये काम है कि मेहमान अगर पैसे दे भी दे, अगर आप खानदानी हो और नस्ली हो, हाँ जी, वैसे एक होता है ना कि ऐसे इत्थे आके बन जाते ने, कोई कहने में चौधरी है, कोई कहने में अमान है, कोई कहने में खान है। असल नस्ली बंदे का उस टाइम पता लगता है जब मेहमान उसको कोई पैसे अदा करने लगे तो वो आगे से कहे कि नहीं, वो है असल खानदानी बंदा। मैं ये आपकी तरफ नहीं कह रहा, आपके साथ तो और हिसाब है, देखिए आपको तो अब भाई हैं अपने, मैं वैसे नहीं, लोगों आप सही को कह- बताता हूं। आपने कोई मेरी वीडियो तो नहीं देख ली है कभी? मैंने आपकी सारी वीडियो देखी है। ਇਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ਈਆ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੱਕੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪਿਕਚਰ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੀਅਰ ਤੇ ਮਨਵਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਐਸੇ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਹੜੀ ਪੀਤੀ ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਪੀਤੀ ਹੋਈ? ਜਮਾਤ ਆਮਦਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਪੀਤੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ? ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਕੜ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹੋ, ਦੇਖੋ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾਸਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾਸਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। अच्छा, ਵੈਸੇ ਚੱਸ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ? मैं कहना ऐसे वैसे। ਇਹ ਹੁਣ ਨਾਸਰ ਬਾੜੀ ਜਦੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ ਨਾ, ਹੈ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 17-18 ਕਾਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਏ ਨਾ ਫਿਰ ਆਏ ਨਾ ਫਿਰ ਆਏ ਨਾ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਮਾਤ ਆਮਦੇ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿਵੇਂ ਕਾਫਰ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह, ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਨਾ? ਇਧਰ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰ ਹੋ ਜਰਾ, ਗਲਤ ਕਰੋ ਕਿਵੇਂ ਕਾਫਰ ਨੇ ਜਮਾਤ ਆਮਦੇ? ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, पीती केड़ी है? ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਤੀਸਰਾ ਕਲਮਾ, ਚਲੋ ਲਾਓ ਤੀਜਾ ਕਲਮਾ। ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਕਲਮਾ ਤਈਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह, ਇਹਨਾਂ ਕਲਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਇਹ ਕਲਮਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਲਮਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਲਮਾ ਪੜੋ ਹੈ ਜੇ ਭਾਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲਾ ਨਬੀ ਇਲਾਹਾ ਕਰੀਮ ਇਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह, ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਲਾ ਨਬੀ ਇਲਾਹਾ ਕਰੀਮ ਇਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਕਲਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਾ, ਉਹ ਜੀ ਪੜਾਇਆ। ਯਾ ਅਸ਼ਹਦੁ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁ व रसूल, कि मैं बंदा वां, मैं बंदा और रसूल हां, मैं अल्लाह का बंदा और रसूल हूं। ਉਹ ये ਭਾਈ दूसरे ਜਾਨ कलमे का ये मतलब ਉਹ ਫੇਰ ਪੜਿਓ ਜਰਾ। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दु व रसूल। अब्दु, मैं अल्लाह दा बंदा और रसूल हां, मैं अल्लाह दा बंदा और रसूल हां।
ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਾਡ ਹਾਂ। ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲਮਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪੜਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਲੂ ਨਾ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਨੂੰ। ਤੀਸਰਾ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਕਲਮਾ ਪੜੋ, ਤੀਸਰਾ ਪੜੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ 6 ਕਲਮੇ ਸੁਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਲੋ ਤੱਕ ਪੜ ਲਓ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਲਵਾਣਾ ਥੋੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਣ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਲਵਾਣਾ ਥੋੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਈ ਇੱਥੇ ਬਈ यानी मलवाना तो वेले होंगे ने, उन्होंने तो काम अब्बास साहब यूरोप में कौन सा जिम्मेदार करते हैं? नहीं नहीं मेरी गल यूरोप वालों ने सारी जमीनें आपको दे दी है, जिम्मेदार आ गया भाजी रोटी रोजी कमाई दी मजदूरी करी जी भाजी। लेकिन मेरे को लाइसेंस है यूरोप वालों को कोई जिम्मेदार मैं जर्मन का लाइसेंस कर लिया थी, पाकिस्तानी साफ सुथरी तो सारी जमीनें दे दो, ये जिम्मेदारा करेगा। ये सुबह सुबह जाते हैं पाकिस्तान, फ्लाइट लेकर जिम्मेदारा करके रात की फ्लाइट से वापस आ जाते हैं। अच्छा अब्बास भाई, ये हमारे अब्बास साहब जो है ना सरदार आला के बड़े भाई हैं, हुसैनी साहब के। अच्छा जी जी, माशाअल्लाह। मतलब जाने माने मतलब फैमिली से हैं और कटर जो है वो लाहौरी कादियानी है। लाहौरी कादियानी है। जी जी, यानी नहीं कादियानी क्या इंसान नहीं है यार, क्यों क्या बातें कर रहे यार? कादियानी इंसान है क्या? सुन्नी इंसान है, भाभी इंसान है, शिया इंसान है यार, कादियानी इंसान है यार। कई दफा कह चुके हैं कि मैं अहले सुन्नत वल जमात से हूँ, कई दफा कहते हैं, देखें फिसल जाते हैं भाई। हर आदमी जो कुछ कहेगा ना कि मैं अहले सुन्नत वल जमात से हूँ, आके बताएगा ट्रू मुस्लिम, ट्रू ये ट्रू, तो आप जान जाए कि दाल में कुछ काला है। तो काली दाल ये है कि ये अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात बताते हैं, इसमें झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कादियानियत में झूठ बोलना सवाब का काम है। झूठ नहीं देखो, सच बोलना क्या ये बुरी बात है? गुनाह अगर अजीम, गुनाह अजीम है। इससे यानी सच बोलो, इसका मतलब ये है सच बोलो, सच बोलना नहीं है यानी धोखा दही करो। सच बोलो यानी धोखा। भाजी सच बोलने से तो बहुत लोग नफरत करते हैं। हम गलत सच क्यों बोलते हो फिर? झूठ बोलते रहो ना, वही तो बात है ना। सच बोलो यानी धोखा दही करो। आपने नहीं समझा? यानी हम सच बोलेंगे तो लोग नफरत करते हैं, हम झूठ बोलेंगे तो सारे यानी खुश हो जाते हैं और हमारे साथ मिल जाते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है। अब देखें तौर पर अगर आप ये मान जाते शुरू में कि आप जो है मिर्जा जी को अपना प्यारा नबी मानते हो, तो इसमें कौन सा बिगड़ जाता? कितने लोग हैं ये यही कहते हैं, लेकिन आपने शुरू से अपने आप को दागदार किया ये सच बोलकर कि आप अहले सुन्नत वल जमात हैं, यानी खुद नफरत फैलाई, झूठ ही बोल देते। नहीं मैं तो अहले सुन्नत जमात का आदमी हूँ, लेकिन मैं उनको सपोर्ट करता हूँ जमात अहमदिया को, क्योंकि वो सच बोलते हैं और हम उनको पसंद नहीं करते। आप लोग आयत सुन्नत वल जमात का आदमी है? आयत सुन्नत वल जमात? देखिए अस्कानी साहब, मेरी बात सच हुई है, फिर कह रहे हैं अहले सुन्नत वल जमात से हूँ। मैं अहले सुन्नत जमात का, ये यूरोप में जिम्मेदार भी करते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन मैं अहले सुन्नत जमात को थोड़ी सपोर्ट करता हूँ क्योंकि वो सच बोलते हैं। आयत सुन्नत जमात का आदमी, भाई ये कौन सी जमात है? आयत सुन्नत जमात, अहले सुन्नत जमात आले सुन सा इधर उधर से सुन के जमात बनी है, सुन्नत जमात इधर उधर से सुन के। जी हाँ जी, हाँ जी, यह गल है ना। हाँ, ये आले सुन के सुनी सुनाई बातों पे हम अमल करते हैं
इसे कहते हैं अहल सुन्नत जमात। जी, हम पढ़ते नहीं बहुत हैं, अच्छा, हमें पढ़ने की बहुत जरूरत भी नहीं है, हाँ जी, क्योंकि हमारी पाकिस्तान में तजाद ज्यादा है, तो जो हमें चाहें वो कर देते हैं, हमें कोई किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं, ना हमें सुन्नियों की, ना वहाबियों की, ना जमात आमदा की। हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है अहल सुन्नत जमात की, हम जो मर्जी चाहें वो कर सकते हैं, कोई की जरूरत नहीं है। हाँ जी जी, हम बहुत ज़्यादा तादाद में बहुत ज़्यादा। ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਹੜੀ ਪੀਤੀ ਅੱਜ? हाँ ये बात तू मैनू खरीद के दी चाचा अपने पैसे तो है, तू मैनू ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ? नहीं बड़े पीती या नहीं पीती, तू इनू छड़ना, तू मैनू खरीद के दी है। नहीं नहीं, मैं नहीं खरीद के देती, वैसे पीती केड़ी है बस साहब? बस भाई यूसुफी से बात कर रहे हैं, यूसुफ साहब से, ये बड़े दयालु हैं, ये मलिक साहब बैठे हुए हैं, इनके लिए एक एक बकरा पेश करते हैं। अगर आप पीते हैं तो बताइए, तो आपको फायदा भी होगा ना। नहीं, शराब अल्लाह ने मना किया है, बताएं किसने मना किया? मैं तो पूछ रहा केड़ी पीती है। नहीं, मैं नहीं कहता, अगर तुसी शराब दे पिछे हाथ धो के पै गए, दसो आंदे तुसी इंज कहंदे अल्लाह ने, ये ते झूठ बोलदे हो कि अल्लाह ने मना कीती। अच्छा, मैं तो ये पूछ रहा पीती केड़ी है। 100% झूठ बोलदे हो। अच्छा, तो फिर केड़ी पीती है? नहीं पीती मैं केड़ी है या नहीं है ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ? ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਖਾਏ ਪੀਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਪੀਤੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਪੀਤੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਚੱਲੀ ਕੋਈ? ਜੀ ਆ ਕੇਲਾ ਸੇਬ ਘੋੜ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੀਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਐਂਡ ਟਿਕਾ ਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਭਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਉਹ ਬੀਅਰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੀਅਰ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੀਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪੱਲਿਓਂ ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ। ਬਾਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿਵੇਂ? ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ? ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੀਂਦੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਸਮ ਫੜਿਆ ਕਰ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਹਰਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰਾਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। अच्छा माजिद साहब, एक सेकंड बात करने दीजिए प्लीज। जी साईं जी, यूसुफ भाई ये शुक्रिया। यूसुफ साहब, ये इतने पढ़े लिखे इंसान, ये जाहिर बात है, इनको वीजा कैसे मिला? मैं सोच रहा हूँ वहाँ किस तरह से पहुंचे, इतना बड़ा लिखा पढ़ा इंसान आप लोगों ने छोड़ के। जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़े ही काबिल आदमी हैं, इनको इसीलिए तो जर्मन वालों ने बुला लिया है कि ऐसे दिमाग की पाकिस्तान में कोई ज़रूरत नहीं है, जर्मन में ज़्यादा ज़रूरत है, तो उन्होंने वीज़ा दे के बुला लिया। अब ये जर्मन में सर अंजाम दे। हकीकत मैं पूछ रहा हूँ कि इस तरह के लोग यानी देहाती, वो कैसे पहुंच जाते हैं? वो क्या चक्कर है? ये क्या चक्कर है? असल में ये जो है ना, सारा कसूर ईरान का है, क्योंकि ईरान से जब क्रॉस करते हैं पाकिस्तान से बॉर्डर, ईरान से फिर ये क्रॉस करते हैं लिबिया से, फिर आगे ईरान से ये जाते हैं तुर्की से आगे ये जाते हैं यूनान में, ग्रीस में घुस जाते हैं, वहाँ से आगे असैलम करके दूसरे यूरोप के कंट्रीज़ में निकल जाते हैं, डंकी जिसको कहते हैं डंकी मारना। तो ये पानी हमारा खुश्की का रास्ता ईरान से जाता है। नहीं बाजी एक मिनट, डंकी तो गधे को कहते हैं, कैसी बात है? हाँ डंकी तो गधे को। डंकी, हाँ जी डंकी। मैं हैरान हूँ, कुछ ऐसे लोग के एकदम वो देहाती जो एकदम गवार हो, वैसे वो भी पहुंचे हुए। हम हैरान हूँ, ये किस तरह से?
मैं कहता हूँ ऐसी सी दुनिया, वहाँ से पैदल नहीं, चल आप के यहाँ पढ़े अमेरिका लिखे में हैं तो आप सबूत तो देना, आपको सबूत देना, पढ़े लिखे हैं तो चलो नहीं, हम पढ़े लिखे तो आप हैं, हम कहाँ पढ़े लिखे हैं? आप पढ़े लिखे हैं जनाब, आप जर्मनी में बैठे हैं, हम थोड़ा जर्मनी में बैठे हैं। जो बंदा जर्मनी में बैठा मैं फिर मैं क्वेश्चन करूँ जवाब देंगे आप? नहीं सानू किथे जवाब आंदे ने जनाब, तुसा सिर्फ ये दसो तुसा पीती केड़ी है? तुझे फिर नाच जाना ते फिर मैं को क्वेश्चन किता, मैं जान बुझ के ना मोज बैठा, मैं चलो प्यार मुहब्बत नाल ने थोड़ा टाइम पास हो जाए ते जे मैं क्वेश्चन कर ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਭਾਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਚਾੜ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਟਿਕਟਾਕ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਬਾਸ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹਣ ਪੀਂਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾ। ਤੇ ਪੀਤੀ ਕਿਹੜੀ ਪੀਂਦੇ ਕਿਹੜੀ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ? ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਗੱਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਲਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਖਾਚ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਆਓ ਸਿੱਧੇ ਪਤੋ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਗੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਯਾਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਬਣਦੀ, ਘਰੂੜੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਣਦੀ, ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਬਣਦੀ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ? ਸਿਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਾਫ ਸਿਰਪ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਯਾਰ ਕਿੱਧਰ ਕੇ ਐਵੇਂ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਗਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਭਾਈ ਬ੍ਰੇਕ ਭਾਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਜਾ ਕੇ ਸੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਫਰਕ ਕੀ ਰਿਹਾ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਤਾਲਾ ਬੜੀ ਅਕਲਮੰਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਅਕਲਮੰਦ? माजिद भाई ये पढ़ा लिखा है? सही हुक्म करे, हुक्म करे पीर साहब। माजिद साहब ये पढ़ा लिखा है वाकई? तो नहीं पीर साहब, बात ये है कि मैं कोई गंदी बात कर रहा है मैं भी गंदी करूं, मेरे में उसमें क्या फर्क रह गया ये बताए? बात बस उसको एक दफा पीर साहब उसको एक दफा बता दिया कि ये गलत। माजिद साहब एडा माजिद जाट साहब एक मिनट, माजिद जाट साहब एडी सीरीਅਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਹਿਲ ਆਦਮੀ, ਜੱਟ ਆਦਮੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਫਸੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਜਾਹਿਲ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਾਹਿਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਮੈਂਗੋ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾ, ਮਿੱਟੀ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ? ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਚੋਦ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲਾਓ ਥੱਲੇ ਦੋ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ? ਤੂੰ ਟੁਰ ਜਾ ਥੱਲੇ, ਐਡਾ ਤੂੰ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਵੋ, ਹਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਲਾਉਣ ਆਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇੱਥੇ ਢਈਏ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਲਾਉਣ ਆਏ। ਗੱਪਾਂ ਲਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਜੋ। ਬਿਹਤਰੀਨ
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸੋ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੱਕਿਆ ਥੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਥੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਚ ਡਾਂਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪੀਂਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪੀਂਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੁਣ, ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਮੁੱਠੂ ਨਾ ਬਣ। ਅੱਛਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਪੀਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਤਰਬੀਅਤ ਇਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਉਹ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਯਾਰ? ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਯੂਸਫ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ? ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪੀਂਦੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। अब्बास जी आपने ये कहा कि क्या आप पैक बना के साहब कोई शराब नहीं पीते। सुन तो लीजिए, अभी आपने कहा कि आप वहाँ पैक बना कर नहीं दे रहे थे, कैसे आपको मालूम कि कौन सी शराब पीते थे? अभी थोड़ी देर बाद आप कह रहे हैं कि वो नहीं पीते थे। क्या आप मौजूद थे नहीं पीते थे? आपको कैसे मालूम नहीं पीते थे? तो आपके पास क्या सबूत है कि वो शराब पीते? आप कह रहे हैं, आपने ब्लेम किया ना कि वो शराब पीते थे। आपके पास क्या सबूत है? हाँ ये ठीक सवाल है आपका। लाएं तो सबूत। ठीक, ये देखें, अब आपने ठीक सवाल आपके पास वीडियो है? आपके पास वीडियो है? बताएं, दिखाएं मुझे कि मिर्जा साहब शराब पीते। हाँ सुन लीजिए ना, आपको जब पूछा गया कि मिर्जा जी कौन सी दारू पीते थे, आपने जवाब ये दे दिया कि मैं तो वहाँ था ही नहीं, क्या मैं उनको जो है डाल के देता था गिलास में? सही बात है, वाकईतन आप तो ज्यादा से ज्यादा आपकी उम्र 25-26 साल हो गया, बच्चे हैं, छोटे हैं, उस जमाने के है ही नहीं। 100 साल लगा लीजिए, उससे ऊपर तो है नहीं। तो आप कैसे बता सकते हैं कि कौन सी पीते थे? अच्छा जवाब दिया आपने, खुश हुआ। आगे ये पूछ रहे हैं यूसुफ साहब तो शराब पीते थे, यानी शराब बुरी चीज है। आप कहते हैं उन्होंने पी नहीं। ये कैसे पता पड़ा? कैमरा लगाया हुआ था आपने कि उन्होंने नहीं पी? नहीं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरबियत करते हैं, अच्छा सबक देते हैं, वो कैसे शराब पिएगा? अच्छा, अब हुआ क्या आगे आप ये पूछ रहे हैं, जब मैंने आपसे पूछा कि ये आपको और शादी भी उन्होंने एक ही की है, शादी भी एक ही की है। हाँ ठीक है। हाँ जी, अच्छे। आपको कैसे मालूम? वीडियो है? शादी एक किया है? वीडियो है? नहीं, एक ही शादी की थी। वो 11 शादियां उन्होंने की। मिर्जा साहब ने 11 शादियां। ये खंजीर अब गुस्ताखी करेगा, ये खंजीर अब गुस्ताखी करेगा, लात मार के नीचे फेंक दो। अच्छा देखिए अब्बास साहब, आप कहते हैं एक ही शादी की, वीडियो दिखाओ एक शादी की। अच्छा मैं आपको दिखाऊं हैं और उनने कैसे यानी कि एक शादी की थी। ठीक, हाँ वीडियो दिखाओ। हाँ जी, जो अच्छा इंसान होता है ना, वो एक औरत से प्यार करता है और एक कोई सारी जिंदगी उस औरत के साथ गुजारता है। जो नाइस होता है, क्वालिटी वाला होता है। तो जो क्वालिटी वाला नहीं होता, मुझे पता आपने नीचे उतार देना। तो इसलिए पहले से मैंने आप में बांस डालकर, बांस जानते हैं? बांस लकड़ी होता है, जानते होंगे। बांस डालकर आपको नीचे मैंने उतारा। तकलीफ करना चाहते थे ना, ये तुम्हारे लिए बांस ही हैं, काफी सारे
बुलाए हुए हैं और पड़े हुए हैं। अच्छा आदमी वो होता है जो ये लाश से बदकारी करवाता है, वो बड़ा अच्छा आदमी होता है, ये लाश से तेरे बदकारी करवाता है। जाहिल कहीं का। नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, थोड़ी देर बैठने हैं। पीर साहब मिर्जा खुद कहता है मेरी जब दूसरी शादी हुई तो ना मैं नामर्द था। भाई छोड़ें उस बात को, बात यह कि शादीत करने की क्या जरूरत है, आराम से बात करो। अभी आपसे पूछ रहे हैं, आप ये बता रहे थे यूसुफी भाई को कि क्या मैं वहाँ शराब उसको डाल के जाम पिला रहा था, मैं तो था ही नहीं, मुझे कैसे मालूम कौन सी शराब उसने पी है। ठीक है, अच्छी बात है, सही बात है, जो बात ठीक है ठीक है। आगे यूसुफी साहब के